السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم کا ایک سبق نمبر 4 کھدر کا کفن اس کی معلومات لیں گے۔ اس کے مصنف ہیں خواجہ احمد عباس۔ یہاں پر ہم اس سبق کی معلومات لیں گے، آپ بغور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کو آزادی دلانے میں بڑی بڑی ہستیوں نے تو حصہ لیا، لیکن عوام بھی اس جدوجہد میں پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کیا۔ اس سبق میں ایک غریب بڑھیا کی آزادی کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، جس نے وطن کی محبت میں آزادی کی جنگ کے لیے اپنی ساری پونجی قربان کر دی تھی۔ یہ پونجی اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ اس کے بعد ہے جان پہچان۔ اس کہانی کے مصنف خواجہ احمد عباس خود ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے۔ عوامی جدوجہد کے تجربے کو انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں لکھا ہے۔ خواجہ احمد عباس 7 جون 1914 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی میں صحافت سے منسلک ہو گئے تھے۔ وہ کئی اخبارات کے صحافی رہے۔ 20 برس تک انہوں نے ہندی اور اردو ہفتے وار بلڈز میں آزاد قلم کے عنوان سے کالم لکھا۔ مصنف نے 25 سال کی عمر ہی میں سمندری جہاز کے ذریعے 17 ممالک کی سیر کی۔ اس سفر کے رویداد مسافر کی ڈائری کے نام سے چھپ چکی ہے۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی اہم کتابیں زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی نئے انسان ہے۔ 1 جون 1988 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ احمد عباس اس سبق کے مصنف ہے۔ یہ کہانی میں ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس نے اپنی ساری کمائی ہوئی پونجی قربان کر دی اور اس نے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ 30 برس کی بات ہے، جب میں بالکل بچہ تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک غریب بوڑھی جولا ہی رہتی تھی۔ اس کا نام تو حکیمن تھا، مگر لوگ اسے حکو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت شاید 60 برس اس کی عمر ہوگی۔ وہ جوانی میں ودوا ہو گئی تھی، یعنی بیوہ ہو گئی تھی، اور عمر بھر اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بوڑھی ہو کر بھی وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی تھی، گرمی ہو یا جاڑا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ صبح سویرے جلدی اٹھ جاتی تھی، سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ ابھی ہم اپنے لحافوں میں دبکے پڑے ہوتے کہ اس کے گھر سے چکی کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ جیسا پرانے زمانے میں آٹا وغیرہ گھر میں ہی پسایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں جو گیہوں وغیرہ ہے گھر میں ہی پیسی جاتی تھی، دالیں وغیرہ ہے گھر میں ہی چکی کے ذریعے سے پیسی جاتی تھی۔ تو یہاں پر آگے دیکھتے کیا ہے، دن بھر وہ جھاڑو دیتی، چرخہ کاٹتی، کپڑے کا جو کپڑا بنانے کے لیے چرخہ ہے وہ کاٹتی، کپڑا بنتی، کھانا پکاتی، اپنے لڑکے لڑکیوں پوتوں اور نواسوں کے کپڑے دھوتی۔ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ ہمارے اتنے بڑے آنگن والے گھر کے مقابلے میں وہ جوتے کے ڈبے جیسا لگتا تھا۔ 2 کوٹھریاں، ایک پتلا سا دالان اور نام کے واسطے 2-3 گز لمبا صحن، مگر وہ اسے اتنا صاف ستھرا اور ایسا لیپا پوتا رکھتی تھی کہ سارے محلے میں مشہور تھا کہ حکو کے گھر کے فرش پر کھیلے بکھیر کر کھا سکتے ہیں۔ صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی تھی، پھر بھی جب کبھی حکو ہمارے گھر آتی ہم اسے حشاش بشاشی پاتے۔ بڑی ہسمکھ تھی وہ۔ مجھے اس کی صورت اب تک یاد ہے۔ مصنف پورا ماجرا بتا رہے ہیں۔
گہرا سانولا رنگ جس پر اس کے سفید بگلا سے بال خوب کھلتے تھے۔ اس کی کاٹھی بڑی مضبوط تھی، اس کی کمر مرتے دم تک نہیں جھکی۔ آخری دنوں میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے جس سے بولنے میں پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا، یعنی دانت سامنے کے ٹوٹنے کی وجہ سے توترے پن، جس کو اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ توترے پن کا جیسا تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی بات کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی، اپنا سارا کاروبار خود چلاتی تھی۔ حقو پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی، نہ اس نے عورتوں مردوں کی برابری کا اصول سنا تھا، پھر بھی حقو نہ کسی مرد سے ڈرتی تھی، نہ کسی امیر، رئیس، افسر یا داروغہ سے۔ وہ کیا کرتی تھی، کسی کے بارے میں کسی سے ڈرتی نہیں تھی، اور اسے اصول بھی نہیں معلوم تھا مرد عورتوں کے برابر ہے، اور نہ کسی امیر سے ڈرتی تھی، نہ رئیس سے، افسر یا داروغہ، کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ حقو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے۔ بیچاری نے تو بینک کا نام ہی نہ سنا تھا۔ اس کی ساری پونجی، جو شاید 100-200 روپے ہو، چاندی کے گہنوں کی شکل میں اس کے کانوں، گلے اور ہاتھ میں پڑی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ زیور وغیرہ بنا کر رکھ لیا کرتے تھے، بینک وغیرہ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ چاندی کی بالیوں سے اس کے جھکے ہوئے کان مجھے اب تک یاد ہے۔ ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ چاندی کی بالیوں سے اس کے جھکے ہوئے کان مجھے اب تک یاد ہے۔ ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، کیونکہ یہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ مگر ایک دن سب محلے والوں نے دیکھا، نہ حقو کے کان میں بالیاں ہے، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، نہ اس کے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی، اور کمر میں نام کو خم نہیں۔ ہوا یہ کہ ان دنوں مہاتما گاندھی علی برادران کے ساتھ پانی پت آئے۔ ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کی سوراج کے بارے میں۔ حقو بھی ایک کونے میں بیٹھی سنتی رہی۔ بعد میں چندہ جمع کیا گیا تو اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور عورتوں نے بھی اپنے اپنے زیور اتار کر چندے میں دے دیے۔ یہاں پر چندہ جمع کر کے آزادی کے لیے جو بھی ضرورت تھی اس کے تحت استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دن سے حقو ہمارے ہاں آ کر نانا ابا سے خبریں سنا کرتی اور اکثر پوچھتی، یہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا؟ کانگریس کے جلسے ہوتے تو ان میں بڑے چاؤ سے جاتی اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر عمر بھر کی محنت سے اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پہلے آنکھوں نے جواب دیا، پھر ہاتھ پاؤں نے۔ حقو نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مگر چرخہ کاٹنا نہ چھوڑا۔ عمر بھر کی مشق کے سہارے آنکھوں کے بغیر بھی وہ کپڑا بن لیتی۔ بیٹوں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کھدر اپنے کفن کے لیے بن رہی ہے۔ پھر حقو مر گئی۔ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے کھدر کا کفن دینا۔ اگر انگریزی کپڑے کا دیا تو میری روح کو کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ اگر انگریزی کپڑے کا کفن دیا تو میری روح کو چین کیا ہوگا؟ نصیب نہ ہوگا۔ کس نے کہا؟ حقو نے۔ ان دنوں کفن لٹھے کے دیے جاتے تھے۔ کھدر کا پہلا کفن حقو ہی کو ملا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں اس کے چند رشتہ دار اور 2-3 پڑوسی تھے۔ نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔ یہاں پر حقو کے بارے میں، حکیمن بی کے بارے میں معلومات دی گئی، ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، بچوں کو بیوہ ہونے کے بعد بھی پالی، اس کے بعد اپنے زیورات کو گاندھی جی کے بولنے پر چندے میں دے دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس کا سبق کے بارے میں پوری معلومات دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الفاظ میں نے کھدر ہتھ کرگھے پر بنا ہوا کپڑا کھادی۔
खद्दर हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा खादी। खिले अनाज के दाने जो भुने जाने पर खिल जाए मसलन मुरमुरे पॉपकॉर्न। खिले अनाज के दाने जो भुने जाने पर खिल जाए मसलन मुरमुरे पॉपकॉर्न। हशाश बशाश बहुत खुश। हशाश बशाश बहुत खुश। काठी जिस्म की बनावट। काठी जिस्म की बनावट। हंसली एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। हंसली एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। अली बरादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अली बरादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पूंजी दौलत। पूंजी दौलत। खम झुकाओ। खम झुकाओ। लट्ठा एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। लट्ठा एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। यहाँ पर हमारा सबक और अल्फाज मैंने ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपको सवाल जवाब का वीडियो बनाकर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा तालीमी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.